Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I worship no man, I worship no human, and la ilaha illallah, I worship Allah. The only person that I am here to please on this dunya is Allah. اور پورا جسم طرح طرح کے ٹیٹوز اور نشانات سے بھرا ہوا یہودی گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا یہ شخص کسی زمانے کے اندر شیطانی خفیہ تنظیم الومناٹی کا حصہ تھا. وہ قوم جو خود کو دنیا کے تمام انسانوں سے برتر اور اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور ان کے مطابق دین موسیٰ کے علاوہ بعد میں آنے والے تمام رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹی نبوت اور رسالت کے دعوے دار تھے، اور صرف یہی قوم انبیاء کی وارث ہے. اسی تکبر نے اس شخص کو بھی مغرور اور خود غرض بنا دیا تھا اور آہستہ آہستہ یہ شیطانیت کی راہ پر چل نکلا. مگر اللہ چاہے تو کسی بھی وقت دل بدل دے، یہ اس کے اختیار میں ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو حق کی تلاش کے اندر کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم اس کے نزدیک ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. یعنی کسی انسان یا دنیا داری کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں، یہ انسانوں کی کوشش پر ہے. اس لڑکے نے بھی اپنا سب سے قیمتی جوانی کا وقت عیاشی کے اندر اور شیطان کو خوش کر کے برباد کر دیا، مگر اللہ نے اچانک سے اس کا دل بدل دیا، اور یہ جب حق کی تلاش کے اندر نکلا تو سب سے پہلے اس نے عیسائیت قبول کی. مگر کچھ ہی عرصہ کے بعد اس کے دل کی بے چینی بڑھنے لگی، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو یا اس کا سفر ابھی باقی ہے. آخرکار یہی بے چینی انہیں اسلام تک کھینچ لائی. انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام حمزہ رکھا، عمرہ ادا کیا، اور اپنی ویڈیوز کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں کہ میں گمراہی کے اندر تھا اور شاید اسی موت مر جاتا، لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ہدایت ملی، جس کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. Rich is taqwa, rich is the sunnah. They say a pure heart is one that has no attachments to anything else other than Allah. ٹک ٹاک پر حمزہ کے لاکھوں فالوور ہیں جنہیں پہلے وہ شیطانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن آج اسے دعوت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں اور غیر مسلموں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ جس کی کوئی معافی نہیں تو آپ غلط ہیں، کیونکہ دنیا تو آپ کے ظاہری اعمال کو جانتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور اگر آپ دل سے معافی مانگیں، سچے دل سے توبہ کریں تو یہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے. غلطیاں تو ہمارے والد آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، پر انہوں نے اس پر اترانے کی بجائے معافی مانگ لی اور اللہ نے سب غلطیوں کو معاف کر دیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ٹیٹوز کے بارے میں حمزہ کا کہنا تھا کہ یہ مجھے میرے دور جہالت کی یاد دلواتے ہیں. میں نے انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ علاج بہت مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ میری سکن کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹیٹو مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ ان کے دل اور نیت سے واقف ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سب کو معاف کر دے گا. اپنی ایک ویڈیو کے اندر ان کا کہنا تھا کہ میں آپ سب کے لیے جنت چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی. دنیا کی دولت کیا ہے؟ اصل دولت تو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہے، اور کوئی بھی دنیا کی گاڑی یا پیسہ آپ کو اس کے قریب نہیں کر سکتا. امیر وہ شخص ہے جس کے پاس ایمان اور اللہ پر یقین ہے. میں انشاءاللہ جنت میں جا کر امیر ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ دل کے علاوہ کسی چیز پر نظر نہیں رکھتا. اپنا سر اللہ اور اس کے نبی کے سامنے جھکا دیں، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. میں جب شیشے میں خود کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہوں. دوستو، دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو کہ نیک اعمال کرنے کے بعد سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور شیطانی راستے پر چل پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ساری زندگی شیطانی راستے پر چل کر بعد میں سیدھے راستے پر لوٹ آتے ہیں اور ہمیشہ اس پر قائم رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک موت نہ آ جائے. تو سوچیں کہ کون فائدے میں رہا، کون شخص اپنی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی پر ثابت قدم رہا؟ یقیناً وہ جو حق کو پہچان کر اس پر قائم رہا. اللہ نے تو بڑے بڑے دشمنوں کو ہدایت نصیب کی جو کہ بعد میں اسی طاقت کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تاریخ ایسی بے تحاشا مثالوں سے بھری پڑی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں ہدایت دے بلکہ اس ایمان پر مضبوط اور ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اس وقت تک جب تک یہ سانس باقی ہے. آمین.